الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ بیٹے، سبق نمبر 4 کی پڑھائی مکمل ہو گئی، وضاحت بھی اور الفاظ معنی بھی۔ آج اپنے لیکچر نمبر 20 میں ہم سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے اپنے خلاصے کی ابتدا کیسے کرنی ہے۔ پہلے یہ لکھنا ضروری ہے کہ جو تحریر ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا، خلاصہ ہے، مرکزی خیال ہے، مضمون ہے، کیا ہے۔ تو چونکہ خلاصہ لکھ رہے ہیں، خلاصہ سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ یہ فارمیلٹیز ہیں جو خلاصہ لکھنے کے لیے ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ سبق لطائف پر مشتمل ہے اور لطیفوں کی نمبرنگ بھی کی گئی ہے، تو جب ہم خلاصہ لکھیں گے انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو سمرائز اپ کر دیں گے، چھوٹا کر دیں گے، اور اس کی جیسے سمری ہوتی ہے خلاصہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ لطیفہ نمبر 1۔ ایک دن لکھنؤ میں خواجہ باسط کے دو مریدوں کے درمیان بحث چل نکلی کہ میر اور مرزا میں سے بڑا شاعر کون ہے۔ دونوں فیصلے کے لیے خواجہ باسط کے پاس گئے تو خواجہ صاحب نے نہایت خوبصورتی سے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ دونوں صاحب کمال شاعر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام یعنی کہ رونے دھونے والا، دکھ، رنج، حزن، ملال یعنی کہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، پریشانیوں سے، کہ ہر فریاد ہی نظر آتی ہے۔ اور مرزا کا کلام واہ یعنی کہ کیا خوب، سبحان اللہ۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ وہ صاحب جو مرزا کے طرفدار تھے انہوں نے جا کر سارا ماجرا مرزا کو سنایا تو مرزا نے مسکرا کر کہا کہ شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی میر کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ لطیفہ نمبر 2۔ ایک دن مشاعرے میں لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے کہ ایک شریف زادے نے جس کی عمر 12-13 سال تھی غزل پڑھی جس کا مطلع تھا۔ بیٹی میں پہلے بتا دوں کہ مطلع کیا ہوتا ہے۔ مطلع ہوتا ہے غزل یا قصیدے کا پہلا شعر۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہاں آپ توجہ دیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بیٹے اب اس میں داغ، چراغ قافیہ الفاظ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، داغ، چراغ، اور سے دیکھیں دونوں مصروں میں آ رہا ہے، یہ ردیف ہے، اس کی تکرار ہو رہی ہے۔ تو وہ لفظ جو بار بار آتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے، اور جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب آپ اس غزل کے مطلع کی طرف توجہ دیجئے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع کا معنی بھی آپ کو بتا دوں۔ مطلع کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، آج مطلع ابر آلود تھا، آسمان کو بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے، آپ کو اطلاع کی جاتی ہے۔ تیسرا، مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر۔ مشاعرے میں سودا بھی موجود تھے، وہ گرمی کلام سے متاثر ہوئے اور بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ لطیفہ نمبر 3۔ ایک دن انشاءاللہ خاں جرت سے ملاقات کو آئے، انہیں خیال میں ڈوبے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ جرت نے کہا کہ ذہن میں ایک مصرع آتا ہے لیکن مطلع مکمل نہیں ہو رہا۔ مصرع کیا ہوتا ہے؟ بیٹے جو شعر کا آدھا حصہ ہوتا ہے وہ مصرع کہلاتا ہے۔ ایک جو جملہ ہوتا ہے وہ مصرع کہلاتا ہے، یعنی کہ جو آدھا شعر ہوتا ہے۔
سید انشا کے بہت اصرار کرنے پر جرت نے مصرع پڑھ دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس لیے نہیں سناتا تھا کہ مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے، کیونکہ کیا ہوا کہ جو انشا تھے انہوں نے مصرع لگا کر وہ جملہ شعر مکمل کر دیا۔ مصرع کیا تھا وہ پڑھتے ہیں۔ اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجھی، سید انشا نے فوراً مصرع لگا دیا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر سید انشا کو مارنے کو دوڑ پڑے۔ لطیفہ نمبر 4۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ اس وقت پہنچے جب جلسہ ختم ہو چکا تھا، چند شعراء ابھی باقی تھے۔ جب شیخ صاحب نے مطلع پڑھا تو اس میں امام کا ذکر تھا، اور چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے اہل جلسہ نے خوب تعریف کی۔ لطیفہ نمبر 5۔ حیدر علی آتش کا شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانا چاہتا تھا۔ جب وہ ان سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے، آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ وہاں کا خدا کیا جدا ہے؟ یعنی کہ کیا وہاں کوئی اور خدا ہے اور یہاں کوئی اور خدا ہے؟ بھئی خدا تو پوری کائنات میں ایک ہے، خالق ایک ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ خواجہ صاحب بولے، کہا کہ بھئی اگر یہاں وہاں کا خدا ایک ہے تو اس سے یہاں بھی مانگو، وہ ضرور دے گا۔ یہ سن کر شاگرد نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تو خواجہ صاحب نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کا اس بات پر یقین ہے کہ پوری کائنات کا جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر جگہ وہی خدا موجود ہے، تو پھر اپنے اس عقیدے پر کامل رہو، بھروسہ رکھو، جس طریقے سے وہاں مانگو گے اسی طریقے سے یہاں مانگ لو تو وہ یہاں بھی ضرور دے گا۔ یہ جب شاگرد نے بات سنی تو یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اگلا لطیفہ دیکھیں۔ ایک دن دربار میں مرشد زادہ چپکے سے بادشاہ کے کان میں کچھ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ احسن اللہ خان کے پوچھنے پر بادشاہ نے بے ساختہ کہا، اپنی خوشی سے آئی نہ اپنی خوشی چلے۔ اس پر ذوق نے بے توقف عرض کیا، بے توقف، بلا سوچے سمجھے، بغیر وقفہ کیے، بے اختیار، فی البدی، فوراً، بے ساختہ، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اس لطیفے میں یہ بتایا گیا، اس شعر میں یہ بتایا گیا، انسان کی زندگی اور موت کو موضوع بنایا گیا ہے کہ انسان دنیا میں کسی بھی انسان کا، کسی بھی جاندار کا اپنی پیدائش میں اپنا عمل دخل نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اور قضا کہا جاتا ہے موت کو، حیات کہا جاتا ہے زندگی کو، کہ جب اللہ تعالیٰ زندگی کے دیتا ہے اس دنیا میں تو ایک نیا وجود اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور جب اس کی زندگی اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہے، اس کی قضا آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو جب موت اسے لینے آتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، اگرچہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر جائے۔ تو اس میں یہ بہت ہی ایک لافانی قسم کا نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ ان زندگی اور موت پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آخری لطیفے کی طرف، جو کہ لطیفہ نمبر 7 ہے۔ غالب کی قاطع برہان کا جواب کافی لوگوں نے لکھا۔ قاطع برہان بیٹے کیا ہے؟ قاطع برہان فارسی کی لغت تھی جس کا نام تھا قاطع برہان۔ تو جب انہوں نے لکھا تو جواب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر بہت زیادہ نکتہ چینیاں کی، تنقید کی کہ یہ کتاب اس لحاظ سے نامکمل ہے، یہ اس میں فہم ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں یہ پرابلم ہے، یہ کمی ہے،
اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ اردو ادب کے معیار پر فارسی کی جو اپنے ادب کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ مرزا کی کتاب پر اتنے لوگوں نے تنقید کی ہے تو انہوں نے پوچھا جی مرزا سے کسی نے کتاب کا جواب نہ لکھنے کا پوچھا، تو مرزا نے کہا کہ اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا کی کتاب پر تنقید کرنے والے گدھے ہیں اور گدھوں کو جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ سبق شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے۔ یہاں ہم آخر میں بریکٹ میں لفظ آب حیات بھی لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم نے سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے کا خلاصہ پڑھا۔ خلاصہ ہم نے لکھا، دیکھا، ہم نے ریڈ کیا۔ تو یہ میں شیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں، آپ بالکل اسی طریقے سے ایز اٹ از یہ خلاصہ لکھیں اور یاد کریں، اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور کامیابیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔